اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے واقعات حکایات کے بارے میں جاری تھی تاکہ ہم ان واقعات و حکایات سے درس عبرت حاصل کریں۔ حوزہ علمیہ قم المقدسہ کے ایک عظیم الشان استاد نقل کرتے ہیں کہ ہم ہر جمعے کو آیت اللہ بہجت کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اکثر ہم آیت اللہ بہجت کو یا ستار العیوب کا ذکر کرتے ہوئے مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت اللہ بہجت کا ذکر اس سے متعلق پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر دی جسے آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، اسے مشاہدہ کیا۔ آج بھی اسی ویڈیو سے متعلق میں ایک وضاحت آپ کی خدمت میں اسی ذکر کے عنوان سے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ کوئی اعتراض ہو تو وہ بحول قوت پروردگار برطرف ہو جائے۔ یہ استاد کہتے ہیں کہ ہم اکثر آیت اللہ بہجت کے گھر میں جایا کرتے تھے تو انہیں یا ستار العیوب کا ذکر باقاعدہ کرتے ہوئے مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اس ذکر کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آیت اللہ بہجت کچھ ایسی چیزیں مشاہدہ کیا کرتے تھے جسے ہم عام روٹین میں اور عام لائف میں مشاہدہ نہیں کرتے ہیں، لہٰذا آیت اللہ بہجت اللہ تبارک و تعالی کی ستاریت کا مظہر بننے کے لیے کثرت کے ساتھ اس ذکر کو کہ یا ستار العیوب کہا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں آیت اللہ مصباح یزدی رحمت اللہ علیہ بھی نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت ایسے عرفانی اور معنوی کمالات پر فائز تھے کہ اکثر ان کے سامنے عوالم غیب کے پردے ہٹ جایا کرتے تھے اور وہ ان عوالم کو مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات حقائق کو مشاہدہ کرنے کی وجہ سے آیت اللہ بہجت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس ذکر ستاریت کا مظہر بننے کے لیے یا ستار العیوب کا باقاعدہ ذکر کیا کرتے تھے اور ورد کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہاں پر آ کر اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء الہی اگر عالم غیب کو مشاہدہ کریں اور وہاں کے حقائق کو آ کر دیکھنے لگ پڑے تو یہ خداوند متعال کی ستاریت کے ساتھ منافات رکھتا ہے، یعنی خداوند متعال کے اوپر لازم ہے کہ وہ میرے عیب کو پوشیدہ رکھے، میرے عیب کو چھپائے، میرے عیب کو آشکار نہ ہونے دے۔ لیکن اگر میرے عیب آیت اللہ بہجت کے سامنے آشکار ہو جائیں تو پھر خداوند متعال کی ذات ستار نہیں رہتی ہے، اور جب خداوند متعال کی ذات ہی ستار نہ رہے گی تو یعنی میرے عیب جو ہیں وہ کہیں بھی افشا ہو سکتے ہیں، کہیں پر بھی وہ بیان ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں یا اس سے پہلے جو ہم گفتگو کر چکے تھے اس میں یہ بات قابل عیاں تھی کہ بعض لوگ اس طرف متوجہ تھے اور اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو عزیزان، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب تک کوئی بھی عارف، کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی بزرگوار ہستی فنا فی اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ جاتی ہے اور اس اپنے آپ کو خداوند متعال کی ذات میں فنا کر کے اور پھر اپنی بقا خداوند متعال کے توسط سے وہ نہیں جاری کرتی ہے، تب تک وہ اس مقام پر نہیں پہنچتی ہے اور اس کے لیے یہ شہود کے پردے جو ہے وہ منکشف نہیں ہوتے ہیں اور اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد یعنی عارف جب فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے اور فنا فی اللہ ہونے کے بعد بقا باللہ کا مصداق بن جاتا ہے تو اس عارف کو خداوند متعال کی ذات کے علاوہ اور کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اپنے آپ کو خداوند متعال کی ذات میں جو ہے وہ اس قدر فنا کر دیا ہے۔ ایک معروف جملہ مرحوم آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر رحمت اللہ علیہ سے بھی نقل ہوتا ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے لیے، اور وہ فرمایا کرتے تھے ذوبوا فی الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام، یعنی امام خمینی کی ذات میں آپ لوگ ایسے ذوب ہو جاؤ جیسے خمینی اسلام کے اندر ذوب ہو چکا ہے، یعنی امام خمینی کی نس نس میں رگ رگ میں
اسلام بستا ہے۔ تو اگر آپ امام خمینی کی ذات میں ذوب ہو جاؤ گے تو یعنی آپ نے ان سے اس اسلام کو کسب کر لیا ہے۔ اب آپ کے وجود میں بھی اسلامی تعلیمات ہوں گی، آپ کے وجود میں بھی توحید ہوگی، آپ کے وجود میں بھی امامت حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی اور ان کی ولایت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح سے جب ایک بندہ اپنے آپ کو خداوند متعال کی مشیت اور خداوند متعال کی خوشنودی میں خود کو فنا کر دیتا ہے تو اب اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ظاہری وجود بھی دیکھ رہے ہیں یہ ظاہری وجود بھی خداوند متعال کی مشیت اور خداوند متعال کے ارادے میں اس کا محض مطیع ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ کچھ دیکھتا ہے تو اسی چیز کو مشاہدہ کرتا ہے جو اس کا رب اس کو دکھانا چاہتا ہے۔ اگر یہ کچھ بولتا ہے تو اپنی زبان پہ انہی کلمات کو جاری کرتا ہے جن کلمات کے جاری کرنے سے اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے کانوں سے کچھ سنتا ہے تو یہ انہی باتوں کو سنتا ہے جن کے سننے پہ اس کا رب اس سے راضی ہے۔ لہذا ایسا بندہ اپنے آپ کو خدا کی مشیت، خدا کی رضایت میں فنا کر چکا ہے۔ اب اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں رہا۔ یہ جو چلتا پھرتا ہم مجسمہ دیکھ رہے ہیں یہ چلتا پھرتا مجسمہ مشیت الہی اور رضا الہی کا مصداق بن چکا ہے۔ وہی کرے گا جو خداوند متعال کی ذات اس سے چاہتی ہے۔ لہذا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بھی ایک روایت نقل ہوئی ہے جس میں ایک مومن، ایک عبد کی خداوند متعال سے محبت میں عبادت اور کثرت نوافل کے بعد خداوند متعال اس مومن بندے کے لیے ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، یعنی جب یہ بندہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے تو پھر میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ، تو میں اس کی آواز، اس کا یہ کان ہو جاتا ہوں الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یعنی یہ کان جس کے ذریعے سے یہ سنتا ہے یہ سمع میں ہو جاتا ہوں۔ ایک کان یہ ہے اور ایک کان یہ ہے جس نے سننا ہے، حقائق کو درک کرنا ہے اور سماعت کرنا ہے، تو وہ سماعت والی چیز جو ہے وہ میں ہو جاتا ہوں۔ وَبَصَرُهُ، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، ظاہری آنکھ بھی اور باطنی آنکھ بھی میں ہو جاتا ہوں الَّذِي يُبْصَرُ بِهِ، کہ جس سے وہ باقاعدہ حقائق کو مشاہدہ کرتا ہے۔ وَلِسَانُهُ، یعنی كُنْتُ لِسَانُهُ، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، کہ جس زبان سے وہ نطق کرتا ہے۔ وَيَدُهُ، اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، کہ جس کے ذریعے سے وہ اشیاء کو درک کرتا ہے اور اشیاء کو پکڑتا ہے۔ یہ حدیث نورانیہ اگر نقل کی جائے تو بعض لوگ یہاں پر اس حدیث کے ترجمے سے اور اس حدیث کی عبارت سے اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ شاید ہم حلول کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہاں پر جو ہم نے کہا کہ ایک بندہ جب اپنے آپ کو خداوند متعال کی ذات میں فنا کر دیتا ہے تو پھر خداوند متعال اس کی آنکھ بن جاتا ہے، خداوند متعال اس کا کان ہو جاتا ہے، خداوند متعال اس کی لسان بن جاتا ہے، خداوند متعال اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں ہیں، اب یہ ید اللہ ہے۔ اس کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہیں ہیں بلکہ عین اللہ ہے۔ اس کے کان اپنے کان نہیں ہے بلکہ اذن اللہ ہے۔ یہاں پر کوئی اس بات کی طرف تردید نہ کرے کہ یہ القاب حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر ایک بندہ مومن اسلام کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خداوند متعال کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جائے تو امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرما رہے ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا وہاں پر شبہ آ رہا تھا کہ یہ ستاریت پروردگار کے جو ہے اس سے تضاد رکھتا ہے، نہیں، ہرگز تضاد نہیں رکھتا ہے۔ یہ جو سن رہا ہے یہ خدا چاہتا ہے کہ اسے یہ سنے، یہ جو دیکھ رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ اس چیز کو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرے۔ یہ جو زبان سے بول رہا ہے یہ خود نہیں بول رہا بلکہ اللہ اس سے بلوانا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے عباد کی ہدایت کے لیے یہ اپنے زبان سے ان کلمات کو جاری کرے۔ لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں جو گزشتہ واقعہ مرحوم آیت اللہ کشمیری سے متعلق نقل کیا کہ آیت اللہ بہجت نے
ان کے کان میں صرف اتنا جملہ کہا کہ ماں خلقنا لعبا، کہ ہمیں صرف کھیل و کود کے لیے جو ہے وہ خلق نہیں کیا گیا. تو اسی ایک جملے سے آیت اللہ کشمیری کے اندر جو انقلاب آیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت اللہ بہجت کی زبان پہ جو وہ جاری ہونے والے الفاظ تھے وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں تھے، خداوند متعال نے ان کی زبان سے ان الفاظ کو جاری کروایا تھا. لہٰذا یہاں پر یہ مبالغہ نہ ہو کہ دو چیزیں ایک ہو گئی ہیں، یعنی خداوند متعال اس بندے کے اندر حلول کر گیا ہے. نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اس حدیث کی تفسیر میں مفسرین نے بھی اسی مطلب کو لکھا ہے کہ اس کلام میں یہ عبارت جو ہے یہ مبالغہ در تشبہ ہے، یعنی یہ بندہ اس قدر خداوند متعال کی ذات میں اس قدر رنگ خدائی اختیار کر چکا ہے کہ اب خدا کے تشبہ بن چکا ہے، یعنی خدا کی شباہت اس نے اختیار کر لی ہے. عینیت یہاں ہرگز نہیں ہے کہ آپ حلول کا یہاں پر شائبہ دیں. پھر مفسرین اس کی تفسیر میں اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ عام طور پر ہماری عوام میں بھی اس قسم کے مطالب جو ہے نا وہ رائج ہیں، اور ہم عرف عام میں اپنی گفتگو کو بھی اس طرح سے الفاظ کو جاری کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ میری آنکھ ہے، فلاں شخص جو ہے وہ جو میری آنکھ ہے، فلاں شخص جو ہے وہ میری لسان ہے، یعنی وہ جو دیکھ رہا ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ میرا نمائندہ ہے اس جگہ پر. اگر وہ کسی چیز کو مشاہدہ کر رہا ہے تو میں نے اسے اس چیز کو مشاہدہ کرنے کے لیے اس جگہ پر ایک ذمہ داری سونپی ہے، ڈیوٹی سونپی ہے کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر ان چیزوں کو اور ان حقائق کو مشاہدہ کرے. لہٰذا اگر وہ میری ترجمانی میں زبان سے کچھ الفاظ جاری کر رہا ہے تو وہ میری ترجمانی کر رہا ہے. عین اسی طرح سے جیسے عدالتوں میں وکیل اپنے موکل کا دفاع کرتا ہے، وہاں وکیل کی زبان سے جاری ہونے والے تمام کلمات کے پیچھے اس کے موکل کے ارادہ اور موکل کی اجازت کار فرما ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ وہ دستخط کر کے دیتا ہے کہ آپ میرا دفاع کرو، یعنی جو کچھ تم بولو گے میں اس پر راضی ہوں اور تم جج کے سامنے میرا اس طرح سے دفاع کرو. لہٰذا یہ عام روٹین اور عام معاشرے میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اب یہاں پر اگر ایک بندہ خداوند متعال سے متصل ہو جائے تو اس شدت اتصال کی وجہ سے یہ بندہ مشیت الہی کو سمجھنے لگ پڑتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند متعال کی مشیت کن کلمات میں ہے، کن باتوں کو سننے میں ہے، کن چیزوں کو دیکھنے میں ہے، کن چیزوں کے بولنے میں ہے. چونکہ یہ مشیت الہی کو جانتا ہے تو اس مشیت سے انحراف نہیں کرتا. جب یہ مشیت الہی سے انحراف نہیں کرتا تو اب یہاں خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ اس قدر میری مشیت کا مطیع ہے کہ گویا کہ میں اس کی زبان ہوں، گویا کہ میں اس کی آنکھ ہوں، گویا کہ میں اس کے کان ہوں، گویا کہ میں اس کی لسان ہوں. لہٰذا اگر بزرگان دین عوالم شہود کو مشاہدہ کرتے ہیں اور یا ستار العیوب کا ذکر اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خداوند متعال کی ستاریت کے مظہر ہو جائیں، لیکن جو چیز انہوں نے دیکھی ہے وہ خدا چاہتا ہے کہ وہ اس کو مشاہدہ کریں تاکہ اللہ کے بندوں کی ہدایت کی جا سکے، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کی جا سکے. اور یہ اپنی زبان سے کسی بھی ایسے کلمے کو جاری نہیں کریں گے جس سے اللہ کی مشیت کے مخالفت جو ہے وہ کوئی چیز صادر ہوتی ہو. لہٰذا اگر اپنی زبان سے کسی راز کو افشا کر رہے ہیں تو وہاں اصلاح کا پہلو ہے، اور یہاں پر خداوند متعال کی طرف سے انہیں اجازت ملی ہوتی ہے. وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہرگز ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہیں. لہٰذا اگر کسی بزرگ کے سامنے کوئی راز منکشف ہوتا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ نفسانی خواہشات کا پیکر ہے، ہرگز نہیں ہے. اس کے سامنے اگر کوئی چیز منکشف ہوئی ہے تو خدا نے منکشف کروائی ہے اور خدا چاہتا ہے کہ یہ میرے بندوں کی ہدایت کرے. لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ جو عوالم کو مشاہدہ کیا کرتے تھے، اگر یا ستار العیوب کا وہ ذکر کرتے تھے تو اس ذکر کے پیچھے آیت اللہ مصباح اور دیگر بزرگواران نے اسی مطلب کو ذکر کیا ہے کہ وہ خداوند متعال کی ستاریت کا مظہر بننے کی خاطر اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کیا کرتے تھے تاکہ وہ جو مجھے دکھانا چاہتا ہے وہی چیزیں میرے سامنے آئیں، اس کے علاوہ کوئی چیز میرے سامنے نہ آئے. اور یہ ممکن ہے کہ ایک شخص
خداوند متعال کی خاص عنایت کی وجہ سے عوالم کو مشاہدہ کرے۔ ہمیں یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم ایک مدرسے میں ہوا کرتے تھے، وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ عوالم کو مشاہدہ کیا کرتا تھا، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر کو 10-12 سال ہوگی، وہ مدرسے میں تحصیل علم کے لیے آیا تھا، افراد کو وہ دیکھتا تھا اور اس کو ان افراد کی وضعیت سے اس کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کون کیسا ہے اور کیا اس کی صورتحال ہے، لہٰذا وہ بھی اسی ستاریت کا مظہر بننے کے لیے بہت سارے لوگوں سے دوری اختیار کیا کرتا تھا، بہت سارے لوگوں سے اجتناب کیا کرتا تھا اور پھر خواص لوگوں کو ذکر کرتا۔ میرے سامنے ایسے مسائل ہیں، میں بسا اوقات بعض چیزوں کو دیکھ کر خائف ہو جاتا ہوں، اس وجہ سے معاشرے سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ تو یہ ہو سکتا ہے خداوند متعال کی خاص عنایت اور خاص لطف اگر بندے کے شامل حال ہو اور خداوند متعال اس بندے کو کچھ دکھانا چاہتا ہو تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ کمالات معاشرے میں ظاہر کر سکے۔ تو آیت اللہ بہجت جیسی عظیم ہستی ایسے ایک عظیم مقام پر فائز تھے، لہٰذا یا ستار العیوب کا ذکر وہ اپنی زبان پر جاری کیا کرتے تھے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔